احسان رمضان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا ہمارے اس پروگرام میں، جس میں ہم آپ کو رمضان المبارک کے روزوں کے سلسلے میں اللہ اور اس کے رسول کی ہدایتوں سے اور اس کے فائدوں سے واقف کرانے کی کوشش کریں گے. رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العزت نے ایک بار پھر ہمیں عنایت فرمایا. اس کا کرم ہے، اس کی عنایت ہے، اس کا فضل ہے. بہت سارے ہمارے بھائی تھے جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے اور اس سال اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں. یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ موقع اور دیا کہ ہم رمضان المبارک کی برکتوں سے اپنے دامن کو بھریں، اپنے گناہوں کی بخشش اللہ رب العزت سے چاہیں، نیکیوں میں اضافہ کریں، اللہ کی رضامندی اور خوشنودی حاصل کر کے اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو کامیاب بنائیں. ناظرین، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے 3 باتیں بتلائی ہیں، جس میں پہلی بات ہے روزے کی فرضیت، کتب علیکم الصیام، اور دوسری بات ہے کہ یہ جو فرضیت روزے کی ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ہی اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں. نہیں، پہلی امتوں میں بھی ہم نے روزے رکھے تھے اور ان پر فرض قرار دیے تھے. اور تیسری بات ہے مقصد اللہ رب العزت کا کیا ہے ان روزوں سے، وہ کیا چاہتا ہے. فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی شعار ہو جاؤ. اب 3 باتوں کو ہم ذرا سا تفصیل سے بیان کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ حضرات کو یہ بتلائیں کہ روزے کے مطلب طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانے پینے، شہوات نفسانی، گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا، شہوت رانی، ان تمام چیزوں سے مکمل پرہیز، اس کا نام ہے روزہ. اس کو کہتے ہیں عربی میں صوم. یہ ہے صوم. اگر اتنا ہم کر لیتے ہیں، اکثر لوگ کھانا اور پینا تو چھوڑ دیتے ہیں، باقی چیزوں کی طرف توجہ نہیں کرتے، تو روزے کی شکل تو بنتی ہے لیکن وہ کارآمد نہیں ہوتا. اس کو میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے سمجھانا چاہوں گا. نبی محترم اپنی صحیح حدیث میں فرماتے ہیں الصوم جنہ، صوم، روزہ یہ ڈھال ہے. ڈھال کس کو کہتے ہیں؟ آج کے زمانے میں بہت سارے لوگ ڈھال نہیں جانتے. ڈھال در حقیقت پرانی جنگوں میں کام آنے والا سب سے بڑا ذریعہ اور وسیلہ تھا، ہتھیار تھا، جس سے ہم اپنے دشمن کے وار سے بچتے تھے. اس نے تلوار ماری اور ہم نے اس کو ڈھال پہ لے لیا. اس نے
बल्लम, बर्छी, भाला, नेजा, कोई भी चीज हमारी तरफ चलाया, हमने उसके वार को ढाल पर रोक लिया। तो ढाल का काम क्या था? हमारी हिफाजत करने का। तो ढाल तो हमारी हिफाजत करती थी हमारे जिस्म की, हमारे बदन की, यह जाहिरी ढाल थी। लेकिन जो ढाल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रोज़े की शक्ल में हमें दी है, ये ढाल हमारी हिफाजत करती है हमारे जहन की, हमारी जहनी सलाहियतों की, हमारी जिस्मानी कुव्वतों की। बुराइयों से लड़ने का वो मलिका पैदा कर देता है रोज़ा, कि जिसकी वजह से हम शैतान की शरारतों और नफ्स की शरारतों, माहौल के असरात, बचपन की गलत आदतों या घर की बुरी आदतों से बचने के लायक हो जाते हैं। शैतान हमला करता है, लेकिन हम उसके हमले को पसपा कर देते हैं, वो नाकाम हो जाता है। नफ्स हमारे ऊपर हमला करता है, हमसे चाहता है, हम बाजार से गुजर रहे हैं और एक दुकान पर जलेबियां तैयार हो रही है, पकौड़ियां तली जा रही है, खुशबू आ रही है, तब ये चाहती है थोड़ा लेकर खा लें, जरा टेस्ट करें, मजा लें। लेकिन हम फौरन इस आने वाले इरादे को झटक देते, उसकी तरफ तवज्जो नहीं करते, अपने जहन को दूसरी तरफ लगाते हैं और सीधे गुजर जाते हैं। आगे एक मंजर और नजर आता है, कुछ ख्वातीन हैं, कुछ पर्दे से, कुछ बेपर्दा, तब ये चाहती है देखो, लेकिन हमें फौरन ख्याल आता है नहीं, देखना जायज नहीं है, नजर भर के देखना हराम है, लिहाजा हम अपनी नजरें नीची कर लेते हैं। ये तो मिसाल के लिए हमने दो चीजें जिक्र की आपके साथ। ऐसे ही बहुत सारे मनाजिर, बहुत सारी चीजें हमारे सामने आती हैं, हमें बहकाती हैं, हमें मजबूर करती है कि हम उनका इर्तिकाब कर लें, लेकिन हम बाज रहते हैं। और ये बाज रहना, ये ताकत और कुव्वत हमारे अंदर जो पैदा होती है, ये सलाहियत, ये ताकत और कुव्वत हमें रोजे की वजह से मिलती है, और इसी सलाहियत का नाम है तक़वा। एक आदमी आया और हमसे जोर जोर से बोलने लगा, हमको गुस्सा आ रहा है, ये आदमी बिला वजह इस तरह की जुबान इस्तेमाल कर रहा है, जो लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहिए वो लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है, जो नहीं कहना चाहिए वो कह रहा है। हम क्या करें? हम भी खड़े हो गए और हमने भी उसको, वो एक कह रहा है हमने चार कहीं, वो चार कह रहा है हमने 10 कहीं। तो इसका मतलब यह है कि हम उसके मुकाबले में बहुत कमजोर हैं। आम तौर पर लोग उल्टा समझते हैं, किसी आदमी ने हमें एक गाली दी तो हमने 4 दे दी, हम समझते हैं हम उससे मजबूत हैं, लेकिन हकीकत में हम उससे कमजोर हैं। उसकी कमजोरी तो ये थी कि उसने एक गाली हमें दी, वो अपने नफ्स के मुकाबले में कमजोर हो गया, जिसकी वजह से उसकी जुबान से गाली निकली। लेकिन हमने उसके मुकाबले में, एक के मुकाबले में चार गालियां दी। इसका मतलब यह है कि हम उससे भी ज्यादा कमजोर हैं। लेकिन वो आया गुस्से में, उसने बुरा भला कहा, गालियां दी, गलत व्यवहार कहा, किया, लेकिन हम बैठे रहे। जब वो अपना गुस्सा निकाल चुका तो हमने उससे कहा, भाई तसल्ली से बैठ जाओ, क्या बात है वो कहो, गुस्सा ना करो, आसानी से भी बात हो सकती है, चीखो पुकार की कोई जरूरत नहीं है। और अगर आप समझ रहे हैं कि इस वक्त आपको बात नहीं करनी चाहिए, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस मुबारका में बतलाया कि
ان قاتلہ او صابہ احد فلیقل انی صائم، اگر کوئی آدمی آ کر زبردستی تم سے لڑنے لگے، تمہیں گالی گلوچ کرے، تو تم کہو کہ میں روزے سے ہوں۔ محدثین کرام نے اس کی تشریح میں فرمایا کہ ایک معنی تو اس کا یہ ہے کہ اس سے یہ کہو کہ بھائی میں روزے سے ہوں، اس وقت میں بات نہیں کر سکتا، اس سلسلے میں آپ سے پھر بات کریں گے۔ اور ایک معنی اس کا یہ ہے فَلْيَقُلْ لِنَفْسِهِ فِي نَفْسِهِ، وہ اپنے دل میں کہے، وہ خود سوچے میں تو روزے سے ہوں، اس کا تو پتہ نہیں یہ روزے سے ہے یا نہیں ہے۔ اس طرح کی زبان استعمال کر رہا ہے، گالی گلوچ کر رہا ہے، لیکن میں تو روزے سے ہوں، کیا میں بھی اپنا روزہ خراب کر لوں؟ نہیں، میں اپنا روزہ خراب نہیں کروں گا، بڑی محنت کا روزہ ہے میرا، اور اس روزے کے ذریعے میں اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کر رہا ہوں، اپنی طاقتیں، روحانی طاقتیں بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگر میں نے اس کو اسی کی زبان میں جواب دیا تو میں اپنے امتحان میں، اپنی کوشش میں ناکام ہو جاؤں گا، لہذا میں اس کو اس انداز سے جواب نہیں دیتا۔ یہ قوت، یہ صلاحیت اگر آپ کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، آپ طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھاتے نہیں، پیتے نہیں، اور نفس آپ کو مجبور نہیں کرتا، آپ گھر میں جاتے ہیں، شدت کی گرمی پڑ رہی ہے باہر، پسینے میں آپ شرابور ہیں، گھر میں گئے، نظر ڈالی، کوئی نہیں ہے، فریج رکھا ہوا ہے، ٹھنڈا پانی اس کے اندر موجود ہے، دل چاہتا ہے کہ کوئی تو دیکھ نہیں رہا ہے، لاؤ 2-4 گھونٹ پی لیں، لیکن نہیں، کیوں؟ انی صائم، میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، ایسا نہیں کروں گا۔ نفس نے بہت اکسایا، آمادہ کیا، برنگیختہ کیا، لیکن نہیں، شیطان آیا، کون دیکھ رہا ہے میاں؟ ارے بہت سارے لوگ کر لیتے ہیں ایسا، چلو ایک ہی گھونٹ صحیح، اس میں کیا فرق پڑے گا، ایک گھونٹ سے کوئی روزہ تھوڑی ٹوٹ جائے گا۔ اس طرح کی بہت ساری بیہودہ باتیں ہمارے دماغ میں ڈال رہا ہے، لیکن ہم نے شیطان کو دھتکار دیا اور اپنے نفس کو سرزنش کی، خاموش بیٹھ جا، میں نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا، اپنے روزے کی حفاظت کروں گا۔ اور اس طرح سے ہم نے اپنے روزے کی حفاظت کی، سارے دن کھانے پینے سے بچے رہے، گالی گلوچ سے بچے رہے، کسی کو برا کہنے سے بچے رہے، غیبت چغلی سے ہم نے پورا پرہیز کیا۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ ہم نے اپنے روزے کی پوری حفاظت کی۔ جب ہم نے پوری حفاظت کی اس روزے کی، تو یہ روزہ اب ڈھال کی شکل میں ہمارے لیے کارآمد ہو گیا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لیکن آپ تصور کریں ایک ایسی ڈھال کا جو کمزور ہے، جس میں بہت سارے چھید ہیں، جگہ جگہ سے کریک ہے، ٹوٹی ہوئی ہے۔ اگر دشمن حملہ کرے، تلوار مارے، تو کیا یہ ڈھال آپ کی حفاظت کر سکے گی؟ ظاہر نہیں کر سکے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بہت ہی بوسیدہ ہے، کمزور ہے، ناکارہ ہے، شکستہ ہے، اس میں کئی سارے سوراخ ہیں، لہذا یہ برچھے، بلم، بھالے اور نیزے کے وار کو روک نہیں سکے گی، اور جب یہ نہیں روکے گی تو وہ وار آپ کے اوپر ہوگا۔ یہ دنیا میں ایک مثال سے سمجھانے کے لیے، یہی وار جب قیامت کے دن ہمارے اوپر گناہوں کی وجہ سے طرح طرح سے ہم پکڑے جائیں گے، جکڑے جائیں گے، تو روزہ ہمارے لیے ڈھال بن کر اللہ رب العزت کے دربار میں کھڑا ہوگا۔ پروردگار، دنیا میں یہ روزہ رکھتا تھا، اس نے میری حفاظت کی، اور مقصد اس کا صرف یہ تھا کہ تیری رضامندی اور خوشنودی حاصل ہو جائے، پروردگار اس کو بخش دے۔ تو پروردگار اس روزے کی سفارش کو قبول فرما کر ہماری بخشش کر دے گا، گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو دو چیزیں ہمارے سامنے آئیں، روزہ تقوی کی صلاحیت پیدا کرتا ہے،
اور تقوی ایسی قوت کو کہتے ہیں، ایسی صلاحیت کو کہتے ہیں جس کے بعد آدمی میں برائیوں سے لڑنے کی طاقت، بری باتوں سے بچنے کی طاقت، دشمن کو بہتر انداز میں جواب دینے کی طاقت ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی ہے تقوی۔ اگر برائیوں سے بچنے کی طاقت ہمارے اندر پیدا ہو گئی تو شیطان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ہمارا نفس ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ سماج چاروں طرف برائیاں، بازار میں نکلو برائیاں، جدھر نکلو گناہ کے ایک سے ایک منظر ہمارے سامنے ہیں، لیکن روزے نے ہمارے اندر ایک ایسی صفت پیدا کی جس کی وجہ سے ہم ان تمام برائیوں سے بچنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہم برائیوں سے بھی بچ جاتے ہیں۔ جو برائیاں شیطان ہم سے کرواتا ہے، جو برائیاں ہمارا نفس ہم سے کرواتا ہے، جو برائیاں ہمارے گھر سے ہم نے بچپن سے سیکھی ہیں، جو ہمارا سماج ہمیں سکھا رہا ہے، ان تمام برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں۔ اگر یہ صفت ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو آپ سمجھیں کہ آپ نہایت ہی اعلیٰ درجے کے مسلمان بن گئے۔ ایسے مسلمان آپ بن گئے ہیں، ایسے انسان اور اللہ کے بندے بن گئے ہیں کہ اللہ رب العزت کی رحمتیں، اس کی برکتیں، اس کی مغفرتیں، اس کی بخششیں حاصل کرنے کے آپ مستحق ہو گئے۔ اب اللہ کی رحمتیں ہوں گی آپ پر، بخششیں ہوں گی آپ پر، آپ کے گناہ معاف کیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت اپنی رحمتوں میں آپ کو لے کر آپ کی دنیا اور آپ کی آخرت دونوں بہتر کر دے گا، اور آپ ایک کامیاب انسان بن جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے روزے کا مقصد بہت واضح کر دیا ہے کہ مقصد یہ ہے، اب ہمیں روزے میں، رمضان کے پورے مہینے میں اس مقصد پر نظر رکھنا، مقصد ہمارا فوت نہ ہو جائے۔ بہت سارے مسائل لوگ پوچھتے ہیں رمضان کے مہینے میں، ایسا ہو گیا مولوی صاحب کیا کرنا چاہیے، ایسا ہو جاتا ہے کیا کرنا چاہیے، ایسا ہو جاتا ہے کیا کرنا چاہیے۔ ان تمام صورتوں میں سب سے پہلی چیز جو آپ کے پیش نظر رہنی چاہیے وہ ہے تقوی۔ تقوی کے خلاف نہ ہو، تقوی میں کسی طرح سے آپ کے فرق نہ آئے۔ مولوی صاحب رمضان میں ایسا کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ مولوی صاحب سے پوچھیں، آپ اپنے دل سے پوچھیں، یہ چیز ہمیں تقوی سے روکتی تو نہیں ہے، تقوی میں خلل تو پیدا نہیں کرتی، برائیوں کی محبت تو دل میں نہیں ڈالتی، نیکیوں سے غفلت تو نہیں دلاتی، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تلاوت قرآن کے مقابلے میں دوسری چیزوں کی طرف ہماری توجہ زیادہ ہو رہی ہے؟ اگر ہو رہی ہے تو اس چیز سے آپ کو بچنا چاہیے۔ اور اگر اس میں فرق نہیں پڑ رہا، نماز میں فرق نہیں پڑتا، تلاوت قرآن میں فرق نہیں پڑتا، غریبوں مسکینوں کا خیال کرنے میں فرق نہیں پڑتا، تو وہ چیز آپ کے لیے درست آپ کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو مقصد ہے اس مقصد کے راستے میں یہ چیز حارج نہیں ہے۔ آپ تیاری کر رہے ہیں کسی امتحان کی، اس امتحان کی تیاری میں آپ کو بہت ساری کتابیں جس کا دین سے، ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے، کتابیں پڑھنا پڑتی ہیں، اور اکثر وقت آپ کا اس میں گزر جاتا ہے۔ تو رمضان میں یہ کرنا چاہیے۔ ہمارے بہت سارے بھائی سوچتے ہیں کہ نہیں یہ سب نہیں کرنا چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے، نمازیں پڑھنا چاہیے، اور نیک کام کرنا چاہیے۔ لیکن اس آدمی کو کسی امتحان میں تیاری کے لیے یہی وقت ملا ہے اور کوئی وقت نہیں ہے اس کے پاس، تو شرعاً
اس کو ان کتابوں کا پڑھنا درست ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو درست ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے تقوی میں اس کی وجہ سے کوئی فرق نہیں ہو رہا ہے. روزہ وہ رکھے ہوئے ہے، اللہ کی رضامندی ڈھونڈ رہا ہے، تلاش کر رہا ہے، لیکن وہ دنیاوی کامیابی کے لیے اپنا وقت زیادہ تر ان کتابوں میں لگا رہا ہے تاکہ دنیا اس کی بہتر گزر جائے، لیکن آخرت کو اس نے چھوڑا نہیں ہے. تو روزے کے سلسلے میں اللہ رب العزت نے کیا 3 باتیں بتلائی. کتب علیکم الصیام، روزہ فرض ہے. فرض ہے کا مطلب کیا ہوا؟ ہر ایک مسلمان مکلف ہے اس بات کا، اگر وہ عاقل ہے، بالغ ہے، کہ وہ روزہ رکھے. اگر وہ مسافر نہیں ہے یا اگر وہ عورت ہے تو پاکی سے اگر نہیں ہے تو روزہ نہیں رکھے گی. روزہ رکھے گی پاکی کی حالت میں. اور مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ سفر میں ہے تو سفر میں اجازت دی اللہ رب العزت نے ہمیں کہ سفر کی حالت میں ہم روزے کی قضا کر سکتے ہیں. سفر دشوار ہے، روزہ رکھنے میں تکلیف ہوگی، اللہ رب العزت نے مہربانی فرما کے ہمیں اجازت دے دی، کوئی بات نہیں، روزہ چھوڑ دو. لیکن اس روزے کے بدلے میں رمضان کے بعد آپ کو 1 روزہ چھوڑا ہے تو 1 روزہ رکھنا ہے، 2 چھوڑے ہیں تو 2 رکھنے. تو اگر آدمی عاقل ہے، بالغ ہے، مسلم ہے، مرد یا عورت، اور صاحب استطاعت ہے. ایک آدمی مسلم ہے، بالغ ہے، لیکن بیمار ہے، اور بیمار ایسا ہے کہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، اس کو ہر 2-4 گھنٹے کے بعد دوا کھانی ہوتی ہے. اگر دوا نہ کھائے تو اس کی بیماری میں اضافہ ہو جائے. ایسا بیمار یا اتنا ضعیف ہے کہ روزے کی استطاعت ہی نہیں ہے اس کے اندر، تب اللہ رب العزت نے اپنی مہربانی سے یہ فرما دیا کہ ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ فدیہ دے دے. ایک آدمی کی وہ اپنے گھر دعوت کرے، یعنی اس کو کھانا کھلائے، غریب ہے، مستحق ہے، ایسے آدمی کو اپنے گھر میں کھانا کھلائے. اللہ رب العزت اس کھانے کے بدلے میں روزے کی جو فرضیت اس کے اوپر تھی اس کو ٹال دیتا ہے. ایک سفر میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رسول اکرم کے ساتھ تھے. جنگ کا موقع تھا، رمضان کا مہینہ، شدت کی گرمی، اور پیدل سفر یا سواری پہ بعض لوگوں کی حالت بہت خراب ہو گئی. آپ نے اجازت دی لوگ افطار کر لیں. بعض لوگوں نے افطار کر لیا، بعض لوگوں نے نہیں کیا. آپ کو بتلایا گیا بعض لوگوں نے ابھی روزہ افطار نہیں کیا اللہ کے رسول، اور برداشت کر رہے ہیں تکلیف کو اور کہہ رہے ہیں کہ ہم تو روزہ پورا کریں گے. رسول رحمت نے فرمایا ابو القاسم، ان لوگوں نے نیکی کا کام نہیں کیا، انہوں نے رسول محترم کی نافرمانی کی. اور آپ جانتے ہیں رسول کی نافرمانی کرنے کے بعد یہ تصور رکھنا کہ ہم کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں ہمیں اس پر ثواب ملے گا، یہ محض ہمارا وہم ہے، اس پر کوئی ثواب نہیں ملے گا. ثواب اطاعت و فرما برداری میں ہے، نافرمانی میں کوئی ثواب نہیں ہے. رسول اکرم نے منع کیا روزہ مت رکھو اور ہم نے رکھ لیا تو ہمیں نافرمانی کی وجہ سے کوئی ثواب نہیں. لیکن اگر ہم آسانی سے رکھ سکتے ہیں، سفر میں کوئی دشواری نہیں ہے، تب اجازت ہے شریعت کی طرف سے آپ روزہ رکھ لیں، چاہے تو قضا کر لیں. لیکن سفر دشوار ہے، ایسے میں اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنا، کسی مصیبت اور پریشانی میں ڈالنا. بدن کا پانی اچانک ختم ہو گیا، شدید گرمی پڑ رہی ہے،
دھوپ تیز ہے، لو لگ گئی آپ کو، تو ان تمام صورتوں میں آپ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنے کا کام کر رہے ہیں۔ شریعت منع کر رہی ہے تو آپ رک جائیے۔ اس وقت جان بچانا ضروری ہے۔ جان بچ گئی، شریعت کا حکم بھی آپ نے مان لیا، بھئی اتنا کافی ہے۔ اس وقت یہ حکم ماننا کہ نہ رکھو روزہ، قضا کر لو، اس میں ثواب ہے، یہ فرما برداری ہے۔